السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیاض محمود، اور ان کے پاس ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے، اپڈیٹ بھی ہے، اور ایک آپ کے لیے احتیاط بھی ہے کہ اگر آپ گرین کارڈ ہولڈر بھی ہیں امریکہ میں اس وقت، تو بھی معاملات آپ کے لیے بالکل سموتھ نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے خلیل محمود کا ذکر کیا تھا، اور ان کے گرین کارڈ ہونے کے باوجود کیا کیا چیزیں ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور کس طرح سے اب عدالتوں میں ان کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، قسم کا ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف گرین کارڈ ہولڈرز کے کیسز میں سامنے آ رہی ہیں، اور آج یہ جو ڈیٹیل آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں بھی اب آپ کو مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چیزیں بالکل آپ کے لیے سموتھ ہیں، ایزی ٹو گو ہیں۔ آپ نے اگر کہیں ٹریولنگ کرنی ہے، آپ نے اگر کوئی چیز چینج کروانی ہے، کوئی سٹیٹس میں تبدیلی کروانی ہے، شہریت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کے لیے محتاط رہنا پڑے گا، یہ ہم جانیں گے فیاض محمود سے۔ لیکن پہلے ہمیں یہ بتائیں فیاض صاحب کہ یہ کیا سٹوری ہے، کون سا گرین کارڈ ہولڈر ہے، اس نے کیا قصور کیا اور یہ کیوں پکڑا گیا ہے؟ رضوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک امریکی جو ہے گرین کارڈ ہولڈر ہیں جی، اچھا، اور جن کا تعلق جو ہے آبائی تعلق ہے وہ میکسیکو سے ہے، اور ٹھیک ہے، وہ یہاں پر 2003 سے ان کا گرین کارڈ وہ ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، اور 24 برس ہو گئے تقریباً ان کی شادی ہوئے ایک امریکی خاتون کے ساتھ جن کا نام جوڈی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری کہانی انہوں نے بیان کی ہے، کیونکہ بندہ تو جو ہے آئس ڈپارٹمنٹ کی حراست میں ہے، اور ظاہر ہے اس نے اپنا تو وہ مدعا بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہوا کچھ یوں ہے کہ اس کی والدہ کی جو آخری رسومات تھیں، اور اس نے اپنے بھائیوں وغیرہ سے بھی ملنا تھا، ٹھیک ہے، اور 6 مئی کو یہ امریکہ سے میکسیکو چلا گیا، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے اپنے ملک گیا۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں گیا، بلکہ اس کی جو مسز ہیں امریکی ہیں، وہ تقریباً 20 برس سے ایئر ہوسٹس رہی ہیں، اور وہ یہ ٹریول فریکوینٹلی کرتے رہتے ہیں، کوئی پہلی بار نہیں ٹریول کر رہے ٹھیک ہے، ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں پہلا ٹریول تھا ان کا جو بیرون ملک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ گئے بیرون ملک، اب 6 مئی کو گئے، اور 24 مئی کو انہوں نے واپسی لی، اور شکاگو کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہاں پہ وہ لینڈ کیا، اور ان کو بارڈر پروٹیکشن جو اہلکار ہیں انہوں نے روک لیا۔ ٹھیک ہے، روکنے کے بعد ابتدائی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو 7 ڈیز کے لیے جو سیکنڈری اسکریننگ ہے اس کے لیے روکا گیا، کہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو مسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہی بتایا گیا کہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لمبا کیس نہیں چلے گا، بلکہ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے، اوکے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ رات رہنے کے بعد واپس بھی آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ 7 ڈیز جب انہوں نے گزارا تو وہاں پہ ظاہر انہوں نے کوئی انویسٹیگیٹ کیا، انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس خاتون کے مطابق اس شخص کو انہوں نے آئس ڈپارٹمنٹ کے حوالے مطلب ان کر کے دیا، ہسبینڈ کو بیسیکلی، ہسبینڈ کو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جی انہیں ان کے حوالے کر دیا، اور اب ان کے خلاف ڈپورٹیشن کا کیس شروع ہو چکا ہمارے ہے۔ پاس نام ہے ان کے ہسبینڈ کا؟ جی ان کا نام ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا سا نام ہے، میں تو اس کو پروننسیٹ ہی نہیں کر پا ٹھیک ہے، رہا، آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ گونزوالو گونزوالو لاڈرون دے گیورا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صرف اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ہاں کہ یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، لوگ ہاں موجود ہیں۔ یہ وہ ہیں جی۔ تو اب وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تو وہ ڈپورٹیشن کا کیس شام شروع ہو چکا ہے۔ اب آ جائیں میں اچھا، آپ کو یہ بتاتا ایک ہوں۔ رات سے 7 میں ہوا، 7 سے اب وہ جو ہے آئس کے حوالے ہو گئے، اب وہ ڈیپورٹیشن کے معاملے میں چلے گئے ہاں ہیں۔ اب اس کیس میں ادھر ظاہر چل پڑے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا مسئلہ سامنے وہی آئی میں ہے؟ بتاتا ہوں۔ ٹھیک مسئلہ ہے، بھائی اس میں بڑا سادہ ہے، اور وہ گرین کارڈ جتنے بھی ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں کبھی بھی کہیں بھی، چاہے 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال ایون کہ 50 سال پہلے بھی آپ سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی ہے اور وہ کسی ریکارڈ کا حصہ ہے، ایک تو کوئی مسٹیک ہوئی اور ریکارڈ کا حصہ نہیں بنی، ریکارڈ کا حصہ ہے، تو آپ ٹریول کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو ابھی آپ رک جائیں، ٹھیک ہے، پہلے اپنا وہ ریکارڈ کلیئر کر لیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی انہی کا سلوک ہوگا۔ ان کے جو خاتون ہیں اس کے مطابق ان کے جو ہسبینڈ ہیں 13 برس قبل ان کا ایک وہ غیر تشدد ایک فراڈ کا کیس تھا، جس میں انہوں نے او پی ڈیز کو کوئی نسخہ نہ جعلی طریقے سے تیار کر مارا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ نشے کی لت میں بھی لگ گئے، پھر وہ وہاں پہ رہے، تو وہ جب انہوں نے پورا کام ہو گیا مکمل، ان کی صحت ٹھیک ہو گئی، تو وہ کیس بھی ختم ہو گیا، وہ بقول خاتون کے ٹھیک ہے، وہ بھگت چکے ہیں وہ جو بھی ہاں معاملہ تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں، جوڈی کہتی ہیں کہ جی ان کے شوہر کے ساتھ ان کی تقریباً 24 برس پہلے شادی ہوئی ہے، نشہ چھوڑ کے وہ چھوڑنے کا جو مرکز ہے وہاں پر بھی وہ گئے، پھر ریہیبلیٹیشن ہو گئی ان کی، قانونی ٹھیک ہے، تقاضے بھی انہوں نے پورے کیے، جس کے بعد کیس بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہیں ریکارڈ میں موجود تھا کہ اس کے اوپر یہ کرمنل ایک کیس رہا ہے، اس بیس پہ انہوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کے خلاف وہ تمام قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مطلب وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ یار آپ کی قسمت خراب ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب ہم حقیقتاً دیکھ رہے ہیں کہ قسمت نہ بھی خراب ہو، ہاں اگر آپ کا ریکارڈ خراب ہے
تو آپ کو کہیں بھی کوئی ٹکر جائے گا آئس والا، اور کہیں بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بندہ آپ کو قابو کر لے گا، اور پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا کہ یار اب میں تو کیا اس کروں۔ لیے ایک تو ریکارڈ آپ اپنا بالکل صاف رکھیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کوئی ریکارڈ خراب ہے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے کوئی 20 سال پہلے کیس بھگتا تھا، یہ 13 سال پہلے ہے ٹھیک ہے، اور ختم بھی ہو چکا ہے، صحیح ہے، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے کوئی کیس بھگتا ہوا ہے، تو بہتر ہے بھائی آپ اس کیس کو، اس ریکارڈ کو ان کے ریکارڈ سے غائب کروائیں، جس طریقے سے بھی کروانا ہے لیگل طریقے سے۔ لیگل طریقے سے اس کا ہو سکتا ہے، میرے خیال میں اس کا ہاں، پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ورنہ کروائیں، آپ کلیئرنس جو بھی آپ کی اس کی وہ فائنل ججمنٹ ہے کہ یہ وہ بندہ اس میں ہاں ختم ہو اس کا چکا ہے، ساتھ رکھیں، کچھ ساتھ کریں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تاکہ آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میرا بھی تھا اور میں تو آیا ہوں، مجھے کس نے روکا؟ آپ کے نصیب اچھے ہیں، آپ بچ گئے۔ اس بیچارے قسمت ہارے کہ قسمت ماری تھی کہ ان کے قابو آ گیا۔ یہ اچھا کیا آپ نے جواب دے دیا، بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں یار ہمیں آپ نے کہہ دیا ہے، میں تو آیا میں گیا ہوں تو کل کچھ گیا نہیں ہوں، ہوا۔ آیا ہوں، وایا ہوں۔ بھائی آپ بچ گئے ہیں تو آپ کی بچ گئے، اس کا شکر ہرگز ادا مطلب کریں۔ نہیں ہے کہ وہاں پہ ماس ڈپورٹیشن نہیں ہو رہی۔ ہاں، کو پوری انتظامیہ کو جھوٹ نہیں بول رہی کہ امریکی انتظامیہ روزانہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈر نکال رہے ہیں، روزانہ وہ فورسز لگا رہے ہیں، روزانہ وہ ایمرجنسی لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نا یہ سارا جھوٹ ہو رہا ہے، یہ مریخ کیونکہ پہ ہو میں رہا گزر ہے، گیا ہوں، یہ کیونکہ مریخ پہ، میں گزر گیا ہوں، یہ مجھے کہیں کسی نے مریخ پوچھا پہ ہو نہیں۔ رہا ہے، یہ ادھر نہیں ہو رہا، تو امریکہ میں بھائی نہیں وہ ہو رہا۔ آپ اگر گزر گئے کسی وجہ سے، وہ اکثر ناکے سے نہ ہوتا ہے نا، کوئی گاڑیاں روک رہے ہوتے ہیں، سیم گاڑی ہماری بھی ہوتی ہے، دوسرے ایک کو روک لیا جاتا ہے، دوسری گزر جاتی ہے، ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ آپ گزر گئے، اس کا ہرگز مطلب نہیں، یہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے لوگوں کو آپ مس گائیڈ نہ کریں، بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یار اور اپنے لیے مسائل یہ ہو آپ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی اٹارنی سے، کسی بندے سے رائے لے کر اپنا نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ ہاں، پلان کریں، جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ کوئی اسٹیٹس میں تبدیلی کروانی ہے، کوئی آپ نے کچھ بھی کرنا شہریت لیگل۔ لینی ہے، کیونکہ اب ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں کہ لوگ اپنی شہریت کا کیس لے کر گئے اور پتہ چلا وہاں جا کر کوئی 20 سال 15 سال 13 سال والا کوئی پرانا معاملہ کھلا سر اور وہ اس میں اب اریسٹ تو ہو وہ گئے۔ اس سے بات آگے نکل گئی ہے، ہاں، وہ اب آپ کا کوئی 10 سال پرانا کوئی فیس بک کی پوسٹ نکال لیتے، اچھا یہ آپ نے تب ہمارے خلاف یہ بات کی تھی۔ اس بیس پہ یار بھی ایسے چیزیں جا بہت ہی رہی ہیں۔ زیادہ سختی کر دی ہے، اس پہ بھی کوئی ہاں، دو رائے نہیں ہے کہ مطلب اتنا بھی سوشل نہیں۔ میڈیا جتنی انہوں نے سخت مانیٹرنگ اور وہ ساری کی ہے۔ چیزیں، اب سارے حاجی، نمازی، پرہیزی، متقی اور حضرت جو ہے وہ جناب سارے وہاں چاہیے، لیکن اب یہ اتنے بندے کہاں سے، اتنے نیک بندے جو ہیں وہ پیدا ہوں اور وہ امریکہ میں آئیں، لیکن جو ہیں ان سے گزارا کرنے کے لیے بھی امریکہ کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں مختلف جگہوں پر، بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں کہ یار اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ لحاظ ختم ہو چکا ہے، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، طریقے سے آپ ضرور کارروائی کریں، اریسٹ بھی کریں، باہر بھی بھیجیں، لیکن سڑکوں پہ ایسے گھسیٹنے کا کوئی چھوٹی سی بات آ گئی، ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم ختم ہمارا۔ ہو گیا۔ ہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا، آپ نے کہا اتنا بھی نہیں ہوتا۔ میرے وہ ایک دفعہ آنٹی کہیں کو کپڑے شپڑے لینے لاہور میں، تو ساتھ میں میرے انکل بھی تھے، پہلی بار وہ ساتھ گئے ان کے ساتھ، تو آنٹی عام طور پہ خود ہی شاپنگ کرتی ہے، تو انہوں نے کوئی کپڑے شپڑے خریدے، وہ سوٹ کا ریٹ تھا کوئی 1500، انہوں نے دکاندار نے مانگا، تو آنٹی میری نے لگایا 400 روپیہ، تو ساتھ میرے انکل جائز تھے، ہے، ہاں بنتا ہے۔ انہوں نے 400 لگایا، ساتھ میرے انکل تھے، انہوں نے وہ ویک کے کہتے اتنا بھی نہیں فرق ہوتا، واپس بھی دونوں لڑ گئے اور گھر آ گئے، تو اتنا بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں آپ اپنا لیکن بہرحال یار بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، لیکن یہ ساری چیز بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محتاط رہیں، ہر قدم احتیاط سے اٹھائیں، ڈسکس کریں اپنے اٹارنیز کے ساتھ، تب آگے بڑھیں۔ اگر تو آپ کا ٹریک ریکارڈ بالکل کلین ہے، پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی ایشوز ہیں تو اس کو سارٹ آؤٹ کیے بغیر آگے نہ بڑھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔